اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں، یا عمر، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ ان کا باپ کس طرح قتل کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا، تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص کے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں کو بلا کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی مطلب، کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہے، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک جانتا ہو، اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے، کون ضمانت دے گا اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جاتا ہے، اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، سفارشی بننے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود عمر بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر کسی ضمانت کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگان جائے گا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ عمر ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زود و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کیا جانتے ہو اسے؟ ابو ذر نہیں جانتا نہیں۔ عمر تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر میں اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھ رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین پھر اللہ مالک ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے کے لیے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے، اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ پھر 3 راتوں کے بعد عمر بھلا کیسے اس امر کو بلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین، ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں، عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر دیر نہ کریں کاٹ کر دے دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمین و مکان کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جائے گی۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا، اور نہ ہی تیرا کوئی گھر اور نہ ہی تیرا کوئی۔ امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے کہا اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی مبارک کو تر کر کے نیچے گر رہے تھے۔ وما